جشن اسی طرح منانا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر منانا چاہیے۔ جشن جتنے ہمارے ہیں کراچی میں، انتہائی لاپرواہی سے شیعہ قوم مناتی ہے، اس کا افسوس ہوتا ہے۔ تمام عزا خانے، امام باڑے جس طرح سجانا چاہیے، چراغاں کرنا چاہیے، نہیں کرتے، اور کوئی توجہ بھی نہیں دلاتا، اور نہ گھروں پر لوگ اپنے روشنیاں کرتے ہیں، اس کا بھی افسوس ہوتا ہے۔ یہ بحکم رسول یہ جشن منائے گئے، اس کی کوئی دلیل نہیں چاہیے کہ حدیث میں دکھائیے اور قرآن میں دکھائیے اور تاریخ میں دکھائیے، نہیں، یہ سب کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے دل کا معاملہ ہے، اور عقیدوں کا اظہار، محبت اور مودت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اتنا دنیا منہمک نہ ہو جائے دنیا داری میں، یہ کرنا ہے، کرنا چاہیے۔ ہم تو یہ جو کچھ بھی منعقد کرتے ہیں یہ توجہ دلانے کے لیے، اندھیرا نہ ہو جائے، بھول نہ جاؤ۔ جس طرح ہم کو 13 رجب منانا چاہیے، پاکستان کے شیعہ نہیں مناتے، جس کا افسوس ہوتا ہے۔ یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ نے فائرنگ شروع کر دی انچولی کے میدان، یہ کوئی جشن نہیں ہے، یہ تو کلچر ہے سندھ کا، پاکستان کا۔ دہشت گردی تو یہاں کا فیشن ہے، تو فائرنگ وائرنگ سے جشن نہیں ہوتا، جشن ہوتا ہے آتش بازی سے۔ آتش بازی میں بھی بھیانک آوازوں کے دھماکے نہیں، انار ہیں، پھلجڑیاں ہیں، مہتاب ہیں، جو شریفانہ اظہار ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جس طرح بھی ان لوگوں نے مولا کو خراج پیش کیا، من کن تو مولا، اس طرح کے قصائد پڑھے جائیں، یہ جشن ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سمجھاؤ تو تقریر میں کو، تو وہ ظاہر ہے کہ مرکز علوم اسلامیہ کی طرف سے تو یہ پیسز فوراً ڈال دیے جاتے ہیں مرکز کی جو سائٹ ہے اس پر، لیکن شیئر نہیں کرتے آپ لوگ، اس کو کبھی نہیں شیئر کرتے آپ لوگ۔ کل بھی ہم نے جو کہا تھا کہ جشن 14 اور 15 امام حسن کا ہے، فوراً ہی وہ مرکز کے سائٹ پر آ گیا، ویب سائٹ پہ بھی آ گیا، فیس بک پہ، لیکن آپ نے شیئر نہیں کیا، اس کو آگے نہیں بڑھایا، اسے بڑھانا تھا آپ کو، کہ جنتری پہ ہم نہیں چلتے، ہم جنتریوں پہ نہیں چلتے، اور نہ ہم کوئی حامد موسوی ٹائپ کے لوگوں کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے وہاں سیٹلائٹ ٹاؤن کی مسجد میں، آج تک وہاں سے نکلا ہی نہیں، وہ کبھی کراچی نہیں آیا، بلکہ وہ راول پنڈی میں بھی کہیں سڑک پہ نکل کے نہیں آیا، وہاں سے وہ اپنے جنگ اخبار میں کچھ دے دیتا ہے، وہ کوئی محقق نہیں ہے، اور ایران اور عراق ہمارے لیے سند نہیں ہے۔ دیکھیے وہ کمک لوگ ہیں، وہ جینیس لوگ نہیں، اگر جینیس ہوتے تو عراق پہ اتنے برسوں صدام حکومت کرتا اور ان کو مار رہا ہوتا اور روزوں پہ قبضہ ہوتا اور ماتم نہ کرنے دے رہا تھا۔ وہ تو کم عقل ہیں، ان پہ کبھی حجاج بن یوسف قبضہ کر لیتا ہے، کبھی ابن زیاد آ جاتا ہے، کبھی یزید وہاں آ جاتا ہے، کبھی وہاں ہارون اور مامون حکومت کرنے لگتے ہیں، اور کبھی وہاں پر احسن البکر آ جاتا ہے۔ تو وہ اگر عقل مند ہوتے تو کبھی اپنے اوپر ظالموں کو حکومت نہ کرنے دیتے۔ رہ گیا ایران، تو 40 برس شاہ ایران ان کو غلام بنا کے نہ رکھتا، اگر عقل ہوتی
تو شاعران کے غلام رہے 40 برس، اس سے پہلے اس کے باپ کے غلام تھے، اس سے پہلے اس کے دادا کے غلام تھے، تو بادشاہیوں میں رہے، تو ان کے ہاں آواز ہی نہیں ہے، وہ آواز نہیں نکال سکتے، تو وہ تحقیق نہیں کر سکتے. ان کے پاس نہ ائمہ کی صحیح تاریخیں ہیں ولادت کی، نہ وفات کی، نہ شہادت کی، اس لیے کہ ان کا دماغ جینیس نہیں ہے. یہ سارے کام جو آپ یہ دیکھتے ہیں، یہ جو ہو رہے ہیں زداری، کراچی، یہ سب انڈینس علماء، ہندوستان کے 47 سے پہلے کے دنیا کے عقل مند ترین علماء کے یہ سب کارنامے، اور یہ اودھ کے بادشاہوں کے کارنامے جو آپ یہ سب دیکھتے ہیں کہ جشن کیسے ہونا چاہیے. اور انہوں نے طریقہ بتایا. 13 رجب کو پورا ہندوستان کی ایک ایک مسجد سجتی ہے. 13 رجب کا جشن ہوتا ہے ایسے جیسے عید کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں سب لوگ، ایسے جشن ہوتا ہے. اسی طرح 15 شعبان دریا کے کنارے کشتیاں سجی ہوئی آتی ہیں، اسے بجرا بولتے، بڑی بڑی کشتیاں ہوتی ہیں، اس کے تمام سجاوٹ ہوتی ہے رنگ برنگی، اس کے اندر نیاز ہو رہی ہوتی ہے. تو کشتی سے بیٹھ کے بیچ دریا میں بڑی کشتیوں پہ جاتے ہیں نیاز کھانے. تو دریا کے کنارے آتش بازیاں جو ہیں وہ ایسے بڑے بڑے بلیوں اور ڈنڈوں میں لکھی ہوئی آتش بازی ہوتی ہے کہ مطلب وہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد جیسی اس میں فلیتے میں شمع دی جائے گی روشنی، تو وہ سب لکھا ہوا آتش بازی میں انار کی شکل میں آ رہا ہوتا ہے، امام کا نام آ رہا ہوتا ہے، مبارکباد. یہ سب ذہن ہے، اور سال بھر آتش باز بیٹھ کے یہ سب کچھ بناتے ہیں. کروڑوں روپے کی آتش بازی ہوتی ہے کہ جو دریا کے کنارے 15 شعبان کی صبح جب عریضہ ڈالا جاتا ہے تو یہ جشن ہوتے ہیں. پھر گھر گھر بڑے بڑے دسترخوان ہوتے ہیں جو دن بھر چلتے ہیں، ہر گھر میں دن بھر. اب آپ کو تو بس جو ایک یاد ہے 22 جب کے کنڈے ختم، کنڈے میں آ جائیے گا، لیکن ہر امام کی تاریخ جو ہے اس پہ بڑے بڑے دستے ہوتے ہیں. آپ نہیں سوچ سکتے کہ 13 کو 3 شعب کیا ہر گھر میں رونق ہوتی ہے، اور کیسے مہمان آ رہے ہیں، گاڑیاں رک رہی ہیں، اور خوبصورت چینی کے برتن، شاندار شاہی اور کھیر اور پلاؤ سب ہو رہا ہے. ایک جشن معلوم ہوتا ہے. اب آپ لوگ بالکل مسمنٹے بن کے، آپ سے مراد میں ہر سال کہہ دیتا ہوں، آپ نہیں، جو لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگ، آپ تو سہارا ہیں کسی کو سنانے کا، آپ نہیں. یہ جتنے لوگ یہاں آ جاتے ہیں یہ پلرز ہیں، یہ رکن ہیں، ان کے ذریعے ہم آپ کہتے ہیں کسی اور کو. آپ کوئی اور ہے جو آپے میں نہیں رہتا. تو ان چیزوں کو اب جب آپ کے پاس میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ میڈیا کے محتاج تھوڑی ہیں. جن کو چلانا آتا ہے واٹس ایپ اور فیس بک اور جو کمپیوٹر پہ بیٹھے، تو میڈیا تو ان کا اپنا ہے. یہ سب توجہ دلائیں، بتائیں لوگوں کو. اور یہ سب بین الاقوامی سازش ہے. رمضان سے امیر مختار کا کوئی واسطہ نہیں ہے. مختار نامہ ہم پڑھتے ہیں، ہم ہی نے متعارف کروایا پاکستان میں مختار نامہ. ہم سے پہلے کوئی نہیں پڑھتا تھا، کوئی مختار کو نہیں جانتا تھا. یہ حامد موسوی وغیرہ سب ہماری وجہ سے جانے ہیں، تو وہ اب اشتہار وغیرہ دیتے ہیں، لیکن وہ چونکہ کانٹیکٹ میں نہیں رہتے نا. یہ لوگ ہر وقت کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے تاکہ انہیں اصل بات بتاتے رہیں کہ بھئی ربیع الاول میں مختار کی شہادت ہوئی ہے، وہ جنگ ہے پوری، رمضان سے اس کا کیا تعلق ہے. تو آپ ہماری 14 15 16 یہ جو 3 4 دن امام حسن کے جشن کے، اس کو مت خراب کریں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مختار ایک ناصر تھا امام حسین کا، جیسے آپ سب ناصر ہیں. مختار آپ کی مثل ہے، آپ کی طرح ہے. جیسے آپ نصرت کر رہے ہیں اور عزاداری کر رہے ہیں، مختار وہی کام کر رہا تھا. مختار آپ سے الگ نہیں ہے. مختار آپ کی سب میں بیٹھا ہے. مختار نہ نبی ہے، مختار نہ رسول ہے، مختار نہ امام ہے، مختار نہ ولی ہے. مختار صرف حسین کا ایک عزادار تھا بس.
اس کو کوئی ولایت نہیں مل گئی تھی. اس کو آپ لا کے امام حسن کی ڈیٹ پر بغیر سوچے سمجھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی, آج پھر کہہ رہا ہوں کہ سوچ سمجھ کر کیجئے کام. جشن امام حسن سے اب ہم یہاں جشن منا رہے ہیں, وہ کالے کالے اشتہار دیے چلے جا رہے ہیں جنگ میں. یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ اور یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو کیا ان کے حامد موسوی کے دوسرے امام امام حسن نہیں ہے؟ مطلب آپ ایک 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا کے بیٹھ. آپ ہم سے زیادہ تاریخ نہیں جانتے, ہمیں ڈیٹس معلوم ہے. اور ابھی 5 برس پہلے کیوں نہیں پاکستان 47 میں بنا؟ 70 برس سے مختار ڈے کیوں نہیں ہوا تھا؟ کیوں ہو گیا یہ اس سال؟ کیوں ہو گیا؟ تو یہ پہلے مختار کو جانے تو وہ ایران نے الٹی سیدھی فلم بنا دی, اب تو سب لوگ مختار اسی کو مختار سمجھنے لگے. اس میں تو کچھ بھی نہیں دکھایا بھائی, اس میں تو بالکل مختار کو کمزور کر دیا ایرانی فلم نے, اس لیے کہ وہ بنائی ہوئی فلم بلوچیوں کی ہے. دیکھیے ہمارے عوام کی معلومات بڑی کم ہوتی ہے, حالانکہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب نیٹ آ گیا, واٹس ایپ آ گیا, ہر وقت کی نیوز ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود آپ لوگوں کی نالج اتنی کم کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے ان کے شریعت میں, ایران کے علماء کے فلم بنانا حرام ہے, وہاں تو تصویر کھنچوانا بھی حرام ہے. تو یہ کوئی مجتہدین تھوڑی فلم بنا رہے ہیں, کوئی مجتہد ڈائریکٹر پروڈیوسر اور ہیرو تھوڑی ہوگا. اب آیت اللہ فلم کا ڈائریکشن دے رہے ہیں, یہ ایسے کر لو ایسے کر لو. آیت اللہ فلم تھوڑی بنائے گا. فلم انڈسٹری ایران کی جو ہے, جیسے آپ کے یہاں کی فلم انڈسٹری لاہور میں ہے, انڈیا کی بمبئی میں ہے, مدراس میں ہے, مختلف جگہ, یہاں کراچی میں بھی ایک آدھ اسٹوڈیو بنے, اسی طرح ایران میں زاہدان میں ہے. زاہدان جو شہر ہے وہ بلوچیوں کا ہے. بلوچی جو ہیں وہ سب اہل سنت ہیں, چونکہ وہ ایران کے نیشنل ہیں اس لیے فلمیں وہ بناتے ہیں. اب وہ کہانی وہ لکھیں گے الٹی بھی بلوچی. اب بلوچی ہسٹری کیا جانے بھائی ہماری. ہاں اب ان کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ اسمبلی میں کہانی پاس کروانی پڑتی ہے. اچھا علماء کو اتنی کہاں فرصت کہ بلوچی کی لکھی کہانی پڑھنی, انہوں نے سائن کر دیا, انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بنا لیجیے. اس کے بعد وہ سینسر بھی ہو جاتی. جو واقع کربلا پہ فلم بنائی ہے بلوچیوں نے ایران میں, وہ بھی کمزور فلم بنائی ہے, اس لیے کہ سب مکرانی اور بلوچی اداکاروں کو انہوں نے حضرت حور اور حبیب بنا دیا. بھائی یہ خوبصورت لوگ تھے, مکرانی شکل کے نہیں تھے یہ لوگ. یہ سب سمجھانے کی بات ہے. اس کو چلائیے واٹس ایپ پہ. اب فلم بنا دیا آپ نے, وہ سی ڈی لے آیا آپ وہاں سے دکان سے, اور لے آیا آپ نے, لگایا, آپ نے کہا کیا پورا مختار نامہ پڑھا ہے آپ نے؟ اتنا کمزور کہ دکھایا ہی نہیں کہ مختار نے قاتلوں کو. اسی فلم میں ہم نے نہیں دیکھی, ہمارا دل نہیں لگتا بیتوکی چیزوں میں, بالکل نہیں لگتا. ہاں حضرت علی پہ جو انہوں نے بنائے اس کو مجبوری درجے مجھے دیکھنا پڑا صحیح کرنے کے لیے, تاکہ میں نشاندہی کروں, لوگوں کو بتاؤں کہ حضرت علی پہ جو فلم بنائی جمل اور صفین اس میں جو دکھائی وہ غلط دکھایا ہے. پوری ہسٹری نہیں معلوم ہے, ان کو نہیں پتا کہ کیا چیز دکھانے کی ہے اور کیا چیز. ایک تو مالک اشتر کا کردار ہی بڈھا داڑھی والا اور نورانی مسجد کا پیش امام. بھائی مالک اشتر مولانا تھوڑی تھے مالک اشتر. اب کہاں میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں یہ سب جشن پڑھنے دیجیے مجھے, اب یہ سب باتیں میں کہاں تک, اور اس کے لیے کوئی الگ میٹنگ رکھیں گے, اس میں سب باتیں کریں گے. تھوڑی سی بات ہو گئی بس. یہ ہے کہ دیکھیں یہ محنت ہم جو کر رہے ہیں اس کو خراب نہ کیجیے. اچھے اچھے کپڑے پہن کے جشن میں آئے ہیں, اب اس میں انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا. اب جس کو دیکھو مختار کی بات, ارے بھائی امام حسن کی بات,